بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج السراجی فی المیراث میں ہمارا 14واں سبق ہے، جس میں ہم موانع ارث میں سے دوسرا معنی یعنی قتل اور اس کی اقسام سے متعلق پڑھیں گے، اور پھر آخر میں اس پر چند متفرع مسائل کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو بھائی ہم پڑھ چکے تھے کہ موانع ارث جو ہیں وہ 4 ہیں جو کتاب میں مذکور ہیں۔ اول ان میں سے غلامی، اور دوسرا وہ قتل جس کے ساتھ قصاص یا کفارے کا وجوب جو ہے وہ متعلق ہوتا ہے۔ تو اولاً قتل جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اول قسم جو ہے قتل کی وہ ہے قتل عمد۔ قتل عمد کیا ہے؟ تو بھائی جب انسان اسلحہ یا اسلحہ کے قائم مقام کسی دوسری چیز سے، جیسے اس کے ساتھ تیز دھار والی لکڑی ہو یا چاقو ہو، اور اس سے وہ کسی دوسرے انسان کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، تو اسے قتل عمد کہا جاتا ہے۔ پھر قتل عمد جو ہے حکم اس کا یہ ہے کہ قاتل کے لیے آخرت میں گناہ کا وبال ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، یعنی جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہوگا تو اس کا بدلہ جہنم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا میں اس قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے کتب علیکم القصاص فی القتلی، یہ فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص مقتولوں کے بارے میں۔ اور تیسرا یہ کہ اس میں قاتل پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو بھائی اول قسم جو ہے قتل عمد، اگرچہ اس میں قاتل جو ہے اس پر کوئی کفارہ نہیں، لیکن قصاص جو ہے موجود ہے، لہذا یہ قسم جو ہے یہ موانع ارث میں سے شمار ہوگا۔ پھر دوسری قسم جو ہے قتل کی وہ ہے شبہ عمد۔ یہ شبہ عمد وہ قتل ہے کہ جس میں انسان کسی دوسرے انسان کو جان بوجھ کر ایک ایسے آلے سے مارے جو اسلحہ یا اسلحے جیسا تیز دھار والا نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اس سے مر جائے، تو اسے کہتے ہیں شبہ عمد، قتل شبہ عمد۔ اور تیسری قسم جو ہے قتل خطا۔ پھر قتل خطا جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، اول خطا فی الفعل اور دوسرا خطا فی القصد۔ خطا فی الفعل یہ ہے کہ ایک انسان کسی جانور کو شکار کر رہا ہو اور غلطی سے کسی انسان کو جو ہے نشانہ بنا لے اور وہ مر جائے۔ اور خطا فی القصد یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کو شکار سمجھ کر مارے، یہ پلا جو ہے یہ شکار بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ وہ آدمی بیٹھا ہوا ہو، شکار نہ ہو، یا یہ کہ کسی شخص کو حربی سمجھتے ہوئے مارے اور وہ مسلمان ہو، تو اسے کہتے ہیں خطا فی القصد۔ اور چوتھی قسم قتل کی وہ ہے قتل جاری مجرا خطا۔ قتل جاری مجرا خطا وہ قتل ہے جو خطا کے قائم مقام ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص سونے کی حالت میں ہو، اب اس کے برابر میں کوئی اور چھوٹا بچہ جو ہے وہ لیٹا ہوا ہو، اور وہ اس بچے پر کروٹ بدل کر چڑھ جائے جس سے وہ بچہ ہلاک ہو جائے، یا کوئی نیچے ہو اور دوسرا اس پر اوپر سے گر جائے
جس سے وہ مر جائے، تو اسے کہتے ہیں قتل جاری مجرا ہتا۔ اب قتل عامد کے بعد ہم نے مزید 3 قسمیں قتل کی پڑھ لی: قتل شبہ عامد، قتل خطا اور قتل جاری مجرا ہتا۔ تو یہ تینوں قسمیں جو ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ اول یہ کہ یہ گناہ بھی ہے اور ان میں کفارہ بھی ہے، اور دوسرا ہے کہ اس میں البتہ قصاص نہیں ہے۔ تو بھائی اگرچہ ان میں قصاص نہیں ہے لیکن کفارہ تو ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی موانع ارث میں سے شمار کیے جائیں گے۔ نیز جو عاقلہ ہیں ان کو دیت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ تو بھائی جو 3 قسمیں ہم نے پڑھی، شبہ عمد، قتل خطا، جاری مجرا خطا، ان میں چونکہ کفارہ ہے لہذا یہ بھی موانع ارث میں سے ہوں گے۔ پھر ان تینوں میں چونکہ عاقلہ کو دیت بھی ادا کرنی پڑتی ہے، اور اس پر دلیل جو ہے قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور جو قتل کرے کسی مسلمان کو غلطی سے تو آزاد کرے ایک مومن گردن غلام، اور خون بہا حوالہ کرنا ہے اس کے وارثوں کو۔ تو یہاں تک یہ بحث ہوئی قتل کی مزید 3 قسموں کی۔ پھر یہاں پر 5ویں قسم جو ہے آگے ہم بیان کریں گے، وہ ہے قتل بالسبب۔ تو قتل بالسبب یہ ہے کہ آدمی بذات خود تو قتل نہ کرے لیکن کسی کو قتل کرنے کا سبب بن جائے۔ مثلا کوئی آدمی ہے اور وہ اپنی ملکیت کے علاوہ کسی دوسری زمین میں کنواں کھودے، اور پھر کوئی دوسرا شخص آ کر اس میں گر کر ہلاک ہو جائے، یا مثلا کسی نے جانوروں کو ہانکا اور پھر جانوروں نے کسی آدمی کو روند ڈالا اور وہ مر گیا، تو اسے کہتے ہیں قتل بالسبب۔ اور حکم اس قتل کا یعنی قتل بالسبب کا یہ ہے کہ بھائی اس میں نہ قصاص ہے نہ کفارہ، لہذا جب قصاص اور کفارہ اس میں نہیں ہے تو یہ شخص جو ہے اگر قتل بالسبب کی وجہ سے اپنے مورث کو قتل کرے گا تو بالاتفاق یہ وارث بنے گا۔ اور دوسرا حکم اس کا یہ ہے کہ اس صورت میں بھی عاقلہ پر دیت کی ادائیگی کرنی ہوگی، جو عاقلہ 3 سال میں ادا کرے گی۔ بہرحال اب تک جو ہم نے 5 قسمیں جو مشہور قسمیں ہیں قتل کی وہ ہم نے پڑھ لی۔ تو ان میں جو ابتداً 4 قسمیں ہیں، قتل عمد اس میں قصاص ہے، اور جو تینوں ہیں شبہ عمد اور خطا جاری مجرا خطا، ان میں جو ہے قصاص تو نہیں ہے البتہ کفارہ ہے۔ تو ان 4 قسموں میں جو ہے یہ 4 قسمیں موانع ارث میں سے ہے، جبکہ قتل بالسبب جو ہے وہ مانع ارث نہیں ہے۔ پھر شارحین نے قتل کی کچھ مزید قسمیں بھی بیان فرمائی ہے جو میراث سے محرومی کا سبب نہیں بنتی، یعنی جو قتل بالسبب کے ساتھ جو ہے حکم میں شامل ہے۔ ان میں اول جو ہے وہ ہے قتل بحق۔ مثلا کسی نے اپنے مورث کو قاضی کے فیصلے سے قصاصاً قتل کر دیا۔ اور دوسری قسم قتل بعذر، یعنی عذر کے ساتھ کسی کو قتل کرنا۔ مثلا کسی نے اپنے مورث کو جو علی الاعلان احکام اسلام جو ہیں ان کا استہزاء اور مذاق اڑاتا ہوں، اور اس سے باز نہ آنے پر وارث جو ہے اس نے اپنے مورث کو قتل کر ڈالا۔ اور تیسری قسم یہ ہے قتل صادر من غیر مکلف۔ مثلا بچے نے یا دیوانے نے اپنے مورث کو قتل کر دیا، تو چونکہ ان تمام صورتوں میں
نہ قصاص واجب ہے اور نہ کفارہ، لہذا یہ موجب حرمان میراث نہیں ہوں گے۔ تو بھائی یہاں تک جو قتل کی کل قسمیں ہم نے پڑھ لی وہ کل 8 ٹھہری۔ اول قتل عمد، دوسری قسم قتل شبہ عمد، تیسری قسم قتل خطا، چوتھی قسم قتل جاری مجرا خطا، پانچویں قسم قتل بالسبب، چھٹی قسم قتل بحق، ساتویں قسم قتل بعذر یعنی عذر کی وجہ سے قتل کرنا، اور آٹھویں قسم قتل صادر من غیر مکلب، یعنی جب غیر مکلب سے جو ہے قتل جو ہے وہ صادر ہو جائے۔ تو ان میں ابتدائی جو 4 قسمیں ہیں، ان میں جو ہے وارث جو ہے جب اپنی مورث کو قتل کر ڈالے اور وہ قتل ابتدائی 4 قسموں میں سے کوئی ایک ہو، تو چونکہ اس میں قصاص اور کفارہ جو ہے ان کا لزوم ہوتا ہے، تو وارث جو ہے وہ میراث سے محروم ہوگا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وارث جو ہے وہ میراث کا یقینی حقدار ہے، اور اس کا یہ یقینی حق جو ہے یہ یقین کے ساتھ ہی زائل ہوگا، نہ کہ شک کے ساتھ۔ لہذا قتل مطلق سے مراد وہ قتل ہے جو یقینی اور قصدن ہو، اور قتل مطلق جو ہے وہ ابتدائی 4 صورتیں ہیں، اور آخری 4 صورتوں میں شک ہے، اور شک کی وجہ سے وہ میراث سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک۔ لہذا آخری جو 4 صورتیں ہیں، قتل بالسبب، قتل بحق، قتل بعذر اور قتل صادر من غیر مکلف، ان 4 صورتوں میں وارث جو ہیں وہ میراث سے محروم نہیں ہوگا۔ یہ تمام تفصیل جو ہم نے بیان کی ہے یہ ہے احناف کے نزدیک، یعنی ہمارے احناف کے نزدیک یہ تقسیم اور وضاحت ہے، جبکہ شوافع جو ہیں ان کے نزدیک ان تمام صورتوں میں قاتل جو ہے وہ میراث سے محروم رہے گا، چاہے قتل عمد ہو، چاہے قتل شبہ عمد ہو، چاہے قتل خطا ہو، یا مباشرتاً قتل ہو، قتل بالسبب ہو، بچہ ہو یا مجنون ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عقل مند ہو یا غیر عقل مند ہو، مکلف ہو یا غیر مکلف ہو، ہر صورت میں یہ حرمان المیراث ہوگا شوافع کے نزدیک۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً قاتل کو وارث بننے سے منع کیا ہے، جبکہ ہمارے ہاں مطلق قتل یہ ہے کہ جو یقینی اور قصدن ہو، اور وہ صرف ابتدائی 4 صورتیں بنتی ہے۔ پھر قتل جو ہے وارث کا اپنے مورث کو قتل کر دینا، یہ مانع ارث کیوں ہے؟ تو بھائی قاتل جو ہے یہ جو ہے وہ وراثت سے محروم ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے مذموم فعل کی وجہ سے میراث کو اپنے وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کی، لہذا سزا کے طور پر اسے مقتول کی میراث سے محروم کر دیا گیا، کیونکہ اگر قتل کے باوجود بھی اسے وارث بنا دیا جاتا تو ہر بدفعل آدمی میراث کی لالچ میں اپنے مورث کو قتل کرتا، جس سے زمین میں فتنہ اور فساد جو ہے برپا ہوتا۔ پھر یہاں پر ایک اور اہم مسئلہ بتاتا چلوں کہ اگر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو کیا بیٹے کے ترکہ میں باپ کو حصہ ملے گا یا نہیں؟ تو بھائی جواب اس کا یہ ہے کہ اگر باپ بیٹے کو قصدن قتل کر ڈالے تو اگرچہ شریعت مطہرہ میں اس پر قصاص اور کفارہ نہیں آتا، کیونکہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لا یقتل الوالد بالولد،
کہ باپ کو بیٹے کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن پھر بھی باپ جو ہے اس بیٹے کی میراث سے محروم ہوگا، باپ کو بیٹے کی طریقہ میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر یہاں پر چونکہ دیت کا مسئلہ بھی آ گیا تو اس کو بھی اجماعی طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی دیت کا مال جو قتل خطا کی صورت میں لی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو بھائی اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مال جو ہے جو دیت میں لی گئی ہے وہ میت کے دیگر تمام اموال کے ساتھ مل کر ان دیگر اموال جیسی ہو جائے گی، اور اس سے حسب ضابط شرعیہ میت کا قرض ادا کر دیا جائے گا، اور پھر میت کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور پھر ورثہ میں تقسیم ہوگی۔ تو یہ تو حکم ہوا دیت کے مال کا۔ پھر دیت کا جو مال ہے اس میں زوجین ایک دوسرے کے مستحق ہوں گے یا نہیں؟ تو امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زوجین میں سے جو موجود ہو وہ دیت کے مال سے وارث نہیں بنے گا، اور دلیل اس کا یہ ہے کہ موت سے جو ہے زوجیت وہ منقطع ہو چکی ہے بخلاف باقی مال کے، جبکہ احناف کے نزدیک جو ہے زوجین وہ مستحق ہوں گے ایک دوسرے کے دیت کے مال میں بھی۔ اور احناف کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشیم الزبابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی کو ان کے شوہر کی دیت سے وارث بنانے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک مالا او حقا فلورثته، جس نے کوئی مال یا حق چھوڑا تو وہ اس کے ورثاء کے لیے ہوگا، لہذا میاں بیوی ایک دوسرے کی دیت میں بھی وارث ہوں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔